ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس عرفان آراستہ تھی اور خانقاہ میں بہت سے درویش موجود تھے۔ حضرت شیخ کسی خاص موضوع پر تقریر فرما رہے تھے اور الفاظ و معانی کا ایک سمندر موجزن تھا۔ پھر جب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا اپنی تقریر ختم کر چکے تو ایک بزرگ شیخ حمید الدین نے بآواز بلند سوال کیا، حضرت کیا وجہ ہے کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں سانپ بھی موجود رہتا ہے؟ جیسا کہ مشہور محاورہ ہے، سانپ کے ساتھ خزانہ اور پھول کے ساتھ کانٹا۔ حالانکہ سانپ اور دولت میں نہ سوری نسبت ہے اور نہ مانوی۔ کیا حضرت اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ایک سادہ دل بزرگ تھے۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شیخ حمید الدین ایک خاص مقصد کے تحت یہ سوال کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کسی ذہنی تحفظ کے بغیر سیدھے سادھے انداز میں عالمانہ جواب دیتے ہوئے فرمایا، بے شک سانپ اور دولت میں شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی نسبت نہیں، لیکن معنوی اعتبار سے دونوں میں گہری نسبت موجود ہے۔ میں اسی نسبت کی وضاحت چاہتا ہوں۔ شیخ حمید الدین نے عرض کیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا اب بھی شیخ حمید الدین کے سوال کی گہرائی کو نہ سمجھے، اس لیے کسی تعامل کے بغیر فرمایا، سانپ اور دولت میں معنوی نسبت یہ ہے کہ سانپ اپنے زہر کے باعث مہلک ہے اور مال بھی فطری خرابیوں کے سبب انسانوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ گو حضرت نے یہ بات تسلیم کر لی کہ مال بھی سانپ کی سی خاصیت رکھتا ہے۔ اب کی بار شیخ حمید الدین نے کسی قدر پرجوش لہجے میں کہا، اس طرح حضرت کے ارشاد کی روشنی میں یہ بات ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ جس شخص نے مال و دولت جمع کر رکھا ہے وہ کسی زہریلے سانپ کی پرورش کر رہا ہے۔ شیخ حمید الدین کے اس طنز کو حاضرین مجلس نے بھی محسوس کیا۔ شیخ حمید الدین کے طنز کا ہدف حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ اب حضرت شیخ سمجھ گئے کہ بھری مجلس میں شیخ حمید الدین نے یہ سوال کیوں کیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ شیخ حمید الدین کے سوال کی شدت کو زائل کرنے کے لیے سخت لہجہ اختیار کرتے، مگر آپ نے اپنی شان درویشی پر کوئی حرف آنے نہ دیا اور انتہائی خوشگوار لہجے میں فرمایا، برادر عزیز، بات دراصل یہ ہے کہ جس شخص کو سانپ کا افسون یعنی طلسم آتا ہو اسے سانپ کے زہر سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ شیخ حمید الدین نے خاص منصوبے کے تحت یہ بحث چھیڑی تھی، اس لیے برجستہ طور پر کہا، شیخ، آخر ایسے غلیظ اور زہریلے کیڑے کو پالنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ انسان اس کے زہر کو اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کا محتاج رہے۔ شیخ حمید الدین کا یہ اعتراض منطقی تھا۔ وہ علم الکلام کا سہارا لے کر گفتگو کر رہے تھے، مگر انہیں درویشی کی عظمتوں کا اندازہ نہیں تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا نے بظاہر کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار کیا، مگر در پردہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح کی طرف متوجہ تھے۔ حاضرین مجلس حضرت شیخ کے جواب کے منتظر تھے اور شیخ حمید الدین سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے طرز استدلال اور زور بیان سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کو عاجز کر دیا ہے۔ مجلس کا یہ سکوت بہت عارضی تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا نے محسوس کیا جیسے پیر و مرشد آپ سے مخاطب ہوں، فرزند، شیخ حمید الدین سے کہہ دیجئے ان کی درویشی اس قدر حسن و جمال نہیں رکھتی کہ اسے نظر بد کا اندیشہ ہو، لیکن ہماری درویشی کو وہ جمال و کمال حاصل ہے کہ اگر کسی چہرے پر سیاہی کا تل نہ لگائیں تو نظر لگ جانا لازمی ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا نے یہی الفاظ دہرا دیے۔ آپ کا جواب سن کر حاضرین مجلس بہت محظوظ ہوئے، مگر شیخ حمید الدین یہی کہتے رہے، شیخ کوئی بھی دلیل پیش کریں، مگر سچ تو یہ ہے کہ درویشی اور دولت میں کوئی نسبت نہیں۔ فقیر کے لیے اس زہریلے سانپ کی پرورش نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ بہرحال یہ شیخ حمید الدین کا اپنا نقطہ نظر تھا، مگر اس ذیل میں سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھنے والے حضرات یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ فقراء اور فاقے کی زندگی بسر کرنے والے درویش حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی امیرانہ شان کو بڑی حیرت سے دیکھتے، پھر یہی حیرت باز درویشوں کو اس مقام تک لے گئی کہ وہ حضرت شیخ کی آسودہ حال زندگی سے حسد کرنے لگے۔ ایک طرف چند فاقہ مست درویشوں کے حسد کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف بڑے بڑے حاکم
آپ کے چہرہ مبارک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے۔ بغداد سے واپسی کے بعد جب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے روحانی کمالات کی شہرت عام ہوئی تو ملتان اور سندھ کے حاکم ناصر الدین قباچہ نے اپنے خدمتگار کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا، اگر شیخ کسی روز دربار سلطانی میں جلوہ افروز ہوں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ واضح رہے کہ اس وقت سلطان شمس الدین التمش پورے ہندوستان کا حکمراں تھا، مگر بوئے حکومت ناصر الدین قباچہ کے دماغ میں موجود تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو سلطان کہلوایا کرتا تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا نے ناصر الدین قباچہ کا پیغام سنا اور فرمایا، فقیر اپنی مصروفیت کے باعث دربار سلطانی میں حاضر ہونے سے قاصر ہے۔ ناصر الدین قباچہ نے حضرت شیخ کا جواب سنا، چند لمحوں کے لیے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، مگر اس نے بہت جلد اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ خوشامدی مصاحبوں نے حضرت شیخ کے انکار کو سرکشی اور نافرمانی کا رنگ دینے کی کوشش کی، مگر ناصر الدین قباچہ مشتعل نہیں ہوا۔ درویشوں کی یہی شان ہوتی ہے، اگر شیخ ہمارے دربار میں تشریف نہیں لائے تو ہم خود کسی دن شیخ کی خانقاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ پھر چند روز بعد ناصر الدین قباچہ اپنے مصاحبوں کے ہمراہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خانقاہ میں حاضر ہو گیا۔ ناصر الدین قباچہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کو اپنے دربار میں بلا کر درویشی کا امتحان کرنا چاہتا تھا، مگر جب وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا تو حضرت شیخ کی بارگاہ میں چلا آیا۔ یہاں بھی اس کی نیت یہی تھی کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کو مختلف انداز سے آزمائے گا۔ نتیجتاً حاکم ملتان مختلف موضوعات پر حاضرات شیخ سے گفتگو کرتا رہا اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا سوالوں کے جواب اس طرح دیتے رہے کہ ناصر الدین قباچہ پریشان نظر آنے لگا، جس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا نے دیکھا کہ ایک مکھی بار بار ناصر الدین قباچہ کی ناک پر بیٹھ جاتی ہے۔ حاکم ملتان اس مکھی کو اڑاتا، مگر وہ ضدی مکھی دوبارہ چکر کاٹ کر دوبارہ قباچہ کی ناک پر بیٹھ جاتی۔ ناصر الدین مکھی کو اڑاتے اڑاتے جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ بہاؤالدین زکریا بہت دیر سے حاکم ملتان کی اس کیفیت کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ اسی دوران ناصر الدین قباچہ نے حضرت شیخ سے نیا سوال کیا، شیخ یہ بتائیے کہ شان اولیاء چیست، یعنی اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ولی کی شناخت یہ ہے کہ اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ ناصر الدین قباچہ نے ایک ولی کامل کا جواب سنا تو سخت شرمندہ ہوا اور پیچ و تاب کھاتا ہوا وہاں سے واپس چلا آیا۔ اس سلسلے میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے جسم مبارک اور لباس مبارک پر کسی شخص نے عمر بھر مکھی کو کبھی بیٹھتے نہیں دیکھا۔